اتنے فرقے بنا دیے گئے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، پیش نظر بنائے گئے ہیں کہ ان کی ایک چیز پہ متفق نہ ہو جائیں۔ اس میں پرابلم ایک ہوتا ہے، نہیں فرقے کسی نے نہیں بنائے، ہم نے بنائے۔ آپ کی اور میری ڈسکشن ہوئی، ہم دونوں علماء ہیں، ایک دوسرے کو دلیل دینے کے باوجود ہم نے ایگری نہیں کیا، وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو بات بتا دی، وہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، وہ ایک سوچ پیدا ہو گئی۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ میری وجہ سے امت میں تفرقہ پھیلے گا اور میں اپنی بات نیچے کر لوں، میں لسے پیودہ پتر بن جاؤں، تو یہ نہ ہوتا۔ پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی۔ آج کل ہمارے پاکستان کے زیادہ تر لوگ سخت مایوس ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا فیوچر نہیں ہے، تو کیا پیغام دیں گے انہیں، کیا کہیں گے؟ جہاں تک فیوچر کی بات ہے، ویسٹ میں فیوچر نہیں ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سائنسدانوں سے پوچھ لو، انہوں نے 2032 کی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں ان کے سائنسدانوں نے، نجومیوں نے نہیں، کہ سمندر جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے جو ان سمندروں کے کنارے ممالک ہیں ان پہ، اور انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ دوسری چیز، چائنا جب سے آیا مارکیٹ میں، کیونکہ یورپ کی ساری ترقی اور کامیابی انڈسٹری سے تھی، ایگریکلچر سے یا منرل سے نہیں تھی، یا تھوڑی بہت فشنگ تھی۔ چائنا نے ان کی تمام مارکیٹیں جو ہیں ان کو سلا دیا ہے، بہت زیادہ بے روزگاری ان کو فیس کرنی پڑ رہی۔ دونوں جنگیں جو اس سے بھی پہلے ہوئیں وہ بھی معاشی حالات کی وجہ سے ہوئیں۔ اب معاشی طور پہ ویسٹ جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے ہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے لوگ تو ان کی تو عقل نہیں کام کرتی ہے جو باہر جا رہے ہیں۔ میں ہر ایک کو منع کرتا ہوں کہ تمہارے پاس یہاں کھیت موجود ہے، جس کے پاس پروڈکشن یونٹ موجود ہے اسے کیوں بھاگنا ہے ملک سے؟ اپنے کھیتوں کو آباد کرو، اپنی دکانوں کو آباد کرو، اپنی گلیوں کو آباد کرو، تمہیں بہترین زندگی گزرے گی۔ صرف جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا دوسری اقوام سے، پھر ہم بھاگتے ہیں، کمپیریزن میں ہم کمزور ہیں، مگر یہاں سب کچھ ہو جانا ہے۔ انڈیا میں کروڑوں آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ مرتا ہے، کروڑوں آدمی رکشہ رائڈر ہے، ٹرین کے اوپر چھتوں کے لوگ سفر کرتے ہوئے مرتے ہیں۔ پاکستان میں تو باہر کوئی نہیں سوتا، یہ صرف مستی ہے باہر جانے کی، دھوکے میں ان سب کو واپس آنا ہے۔ دور فتن کی حماد بن نعیم بن حماد کے مجموعے کی ایک احادیث ہے جو آج کل یہ اوریا کبھی کبھی کوٹ کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر زمانہ میں فرنگیوں کے ملک ہوں گے؟ فرمایا بہت سے ہوں گے۔ کیا ان میں مسلمان بھی ہوں گے؟ فرمایا بہت لوگ وہاں مسلمان ہوں گے، مگر آخر زمانے میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو وہ زمانہ آ گیا، کیونکہ نفرت کی لہر، دیکھیں کام تو چھوٹا سا سٹارٹ ہوتا ہے نا، ابھی برطانیہ میں ہوا نا شروع، یہ بڑھ جائے گا۔ وہ جو خاکے بناتے ہیں وہ بھی اسی لیے بناتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ میں غیرت کتنی رہ گئی ہے، سو گئی ہے یا جاگتے ہو۔ تو یہ تو کامیاب تو آپ کا خطہ ہونا ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس ہر پیداوار ہے، پہاڑ ہیں، برف ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، پھل ہیں، انڈے ہیں، دودھ ہے، بکری ہے، پانی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ آپ کو صرف IMF سے پیسے ہی لیتے ہیں نا کہ کوئی سامان لیتے ہیں، سامان تو آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز بازار آپ کے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کوئی چیز آپ چاہیں، کھانا پینا پہننا، تو آپ کو دقت ہوتی ہے؟ تو پھر پاکستان میں کوئی دقت نہیں۔ اور یہ کب تک بہتری کی امید؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سال میں بہتری شروع ہو جائے گی، آخر میں 2024 کے آخر میں پاکستان بہتری کی طرف چل پڑے گا، چل پڑے گا، اور 2025 میں آپ اس کا نظارہ خود کریں گے۔ واہ ماشاءاللہ، مجھے تو کوئی دھوکہ نہیں، وہم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھتا رہے گا یا پھر کہیں بڑھے گا؟ پیچھے، اب پیچھے ریورس نہیں ہے، پھر تو آگے ہی ہے۔ واہ، یہ تو آپ نے بڑی اچھی امید دی۔ نہیں بالکل، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس بارے میں، کیونکہ وجہ یہ ہے نا، کچھ ایسے اللہ بندے دے دے گا، ایک ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ عمر مل گیا تھا نا امت کو،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نقشہ بدل دیا امت کا، یا ان تمام اصحاب رسول نے جن کو چانس ملا۔ بہت جلدی کوئی پازیٹیو چینج آنے والی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں میں تو دیکھ رہا ہوں، میرا یقین ہے۔ ایک بار آپ نے کہا تھا کہ حقدار کو بھی حق دو، ہائے ہائے، اور اس کو یہ بھی دو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کو بھی دو جو حقدار نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کیونکہ وہ ہوا یہ، میں دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک بوڑھا آیا، تو میں نے لڑکے سے کہا کہ اس کو 100 روپے دیا، وہ دینے گیا، واپس آ گیا پیسے لے کے۔ میں کہا بھائی تو پیسے کیوں لے آیا؟ کہتا میں اس کو جانتا ہوں یہ حقدار نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پہلے تو پیسے دے کے آنا۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث میں نے اسے بتائی کہ حقدار کو بھی دو، نا حقدار کو بھی دو۔ اصحاب رسول نے پوچھا، حقدار کا دینا تو سمجھ میں آ گیا، نا حقدار کا؟ فرمایا جو تمہیں ناحق مل رہا ہے یہ بند نہ ہو جائے۔ ہم کون سا حق اللہ کا پورا کر رہے ہیں جس پہ ہمیں موجیں مل رہی ہیں، گاڑیاں، کھانے پینے، بنگلے، کوٹھیے؟ یہ جو ہمیں روڈ سائڈ پر اشارے پر ہمیں جو عام بھکاری نظر آتے ہیں، یہ بھی جواب دوں آپ کو، بھکاریوں کو ختم کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی نہیں۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے مانگنے والے کو بھی دے، نہ مانگنے والے کو بھی دے، دکھا کر بھی دے، چھپا کر بھی دے۔ جو نہیں مانگ رہا اسے چھپا کے دینا ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو مانگنے کے لیے نکل گیا اس کو ظاہرہ دینا ہے۔ تو آپ کو تو مانگنا والے کو دینا ہے، دینا ہے۔ بھرے وہ پیشہ ور بھکاری ہے جو مرضی ہو۔ قرآن کی واضح ہدایت موجود ہے، مانگنے والے کو بھی دو، نہ مانگنے والے کو بھی دو، ظاہرہ بھی دو، چھپا کر بھی دو۔ قرآن نے یہ سمجھایا کہ جو مانگ رہا ہے، جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہے، اسے ظاہرہ دو، اور جو نہیں مانگ رہا، عزت نفس چھپائے بیٹھا ہے، اسے پردے سے دو۔ آپ بھکاریوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ڈیوٹی ہے قرآن کی روح سے کہ آپ مانگنے والے کو دیں گے، چاہے وہ پیشہ ور بھکاری ہے، چاہے سچا بھکاری ہے، چاہے جھوٹا بھکاری ہے۔ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ دار ہے کہ وہ بھکاریوں کو روکے، ان کا سد باب کرے، ان کے لیے کوئی ہاسٹل تعمیر کرے، ان کے روزگار کا بندوبست کرے۔ آپ پر قرآن نے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ مانگنے والے کو بھی دینا ہے، آپ نے وہ دینا ہے۔ دینے پہ تو دیکھو نا، قرآن کمال کی بات کرتا ہے، نہ ہاتھ کو اتنا کھلا چھوڑ دے کہ کل کو درماندہ پھرتا رہے، اور نہ گردن سے باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ۔ تو لوگوں نے تو ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوا ہے، اور کچھ لٹائے جاتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے نارمل رہو، اعتدال میں رہو، اعتدال کی زندگی گزارو، سارے عبادات میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی اعتدال کو رواج بناؤ۔ اللہ پاک انسان سے توبہ کی توفیق کب چھین لیتا ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے، جب وہ اللہ سے معافی کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے غلطی کی، آدم نے غلطی کی، دونوں کا برابر ہو گیا۔ آدم نے معافی مانگ لی کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے غلطی کر دی، ایڈمٹ کر لیا نا۔ تو جو ایڈمٹ نہ کرے اس کی توبہ چھین جاتی ہے، اور زیادہ یہ تب ہوتا ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں اس کے لیے بات کرتا ہوتا ہوں، جو شر ننگا ہے، جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے، اور جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے ناقابل اصلاح ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میری نمازاں پوریاں، میرے درود شریف پورا، میرے روزے پورے، میرا تہجد بھی پورا، میں صدقہ خیرات بھی کرنا، آپ سے توبہ چھن جائے گی۔ جس سے توبہ چھن گئی اس سے اعزاز چھن گیا۔ جو نیکی کے کبر میں مبتلا ہوتا ہے تب توبہ چھن جاتی ہے۔ آپ کبر کے درجے بھی بتاتے ہیں۔ درجے تو بے شمار ہیں کبر کے، کہیں سے بھی شروع، پہلے تو نسب سے شروع ہوتا ہے کہ میں راجا تو کمی ہے، یہ آ گیا کبر، شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب سے اوپر نیکی کا گمان، پھر نسب کا، پھر علم کا، پھر ہنر کا، پھر پیسے کا، پھر پوزیشن کا، یہ سارے کبر ہے۔ نیکی کا کبر سب سے خوفناک ہے، اور نسب کا۔ دو اتنے بڑے کبر ہیں جس میں معافی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ انسان کو جو لاحق امراض ہیں ان میں سے 80% کا تعلق انسان کی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ، کیونکہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے بیمار تو اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے، شفا میں دیتا ہوں۔ اگر یہ بات قرآن نہ کہتا تو پھر میں یہ نہ کہتا۔
قرآن کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے تو بیمار پڑتا ہے اور شفا میں دیتا ہوں۔ بیماری کے میجر سورس وہ ہیں جو انٹیک کے سورس ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، گلا ہے، آنکھیں ہیں۔ اگر آپ ان کو جو قرآن نے استعمال ان کا بتایا ہے، وضو کرنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، یہ سارے شعور جو دیے ہیں، اگر اس کو آپ اپلائی کریں تو 99% چانسز یہ ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ اب میں بیمار ہوتا ہوں نا، میں نے اپنی جوانی میں بہت بے اعتدالی کی ہے کھانے پینے میں، ایکسرسائز نہیں کی جو کہ ایک لازمی جز ہے۔ یہ یوگا سے بہتر ایکسرسائز آپ کو نماز کی شکل میں دے دی گئی ہے، جو ایکسرسائز جو ذہن اور جسم دونوں کو ڈیل کرتی ہے۔